اگر آپ کی گٹ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کبھی بھی ٹھیک طریقے سے اپنا وزن کم نہیں کر سکتے. آپ کو گیسٹرو کی پرابلمز رہیں گی، پیٹ ہمیشہ پھولا رہے گا، آپ کے بال جلدی تھن ہو جائیں گے اور گر جائیں گے، آپ کی جلد پہ دھبے رہیں گے اور آپ عموماً طور پہ تندرست اور توانا اور خوش محسوس نہیں کریں گے. گٹ ہیلتھ کیا ہے، اس کو کیسے امپروو کرنا ہے، آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے. گٹ آپ کا گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک ہے. اس سے مراد ہے کہ آپ کا اسوفیگس یعنی کہ غذا کی نالی، سٹمک میدا، اسمال اور لارج انٹسٹائن چھوٹی اور بڑی آنت، اس کو گٹ کہتے ہیں. اب تک ہمیں یہی پتا تھا کہ گٹ آپ کے غذا کو ایبزارب کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے. جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی گٹ میں جاتا ہے، چھوٹی آنت، بڑی آنت اور سٹمک میں. ان آرگنز کے جو انزائمز ہیں اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں امائنو ایسڈز، گلوکوز اور فیٹی ایسڈز کے اندر، جو آپ کے جسم کے اندر جذب ہوتے ہیں اور اس سے آپ کو انرجی ملتی ہے. لیکن پچھلے 40-50 سال میں ہمیں گٹ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ معلوم ہوا. ہمیں یہ پتا چلا کہ گٹ کے اندر جو ہارمون، انزائمز اور نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں یہ آپ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اس کا تعلق صرف کھانے کو جذب کرنے سے نہیں ہے، بلکہ آپ کی جنرل صحت اور آپ کا موڈ بھی گٹ کے انزائمز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل، دو اہم انزائمز ڈوپامین اور سیروٹونن، جو کہ جن کو عموماً نیورو ٹرانسمیٹر سمجھا جاتا ہے اور ان کا تعلق دماغ سے بتایا جاتا ہے، وہ گٹ میں بھی پائے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ گٹ سیروٹونن پروڈیوس کرنے کا سب سے بڑا آرگن ہے. سب سے زیادہ سیروٹونن وہ گٹ سے پیدا ہوتے ہیں. ڈوپامین اور سیروٹونن آپ کے موڈ کو ایلیویٹ رکھتے ہیں. یہ آپ کو ایک طرح کی خوشی، ان کو ہیپی ہارمونز کہا جاتا ہے، یہ آپ کو خوش رکھتے ہیں. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ تندرست و توانا ہے. آپ کا مینٹل سٹیٹس، آپ کا موڈ اچھا رہتا ہے. یہ ڈپریشن کو کم کرتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں. تو اتنی اہم ہے گٹ ہیلتھ کہ اگر آپ اپنی گٹ ہیلتھ کو مینٹین رکھیں گے تو آپ جنرلی اپنے اندر بہتر محسوس کریں گے. گٹ ہیلتھ کا دوسرا بڑا ایڈوانٹیج ہے امیونٹی. جدید ریسرچ نے یہ بتایا ہے کہ آپ کے اندر جو مدافعت جراثیم کو فائٹ کرنے کی ہے وہ گٹ ہیلتھ سے ہی پروڈیوس ہوتی ہے. اگر آپ کی گٹ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو انفیکشنز ہو جائیں گی، آپ بیمار رہیں گے، آپ کی سکن جو ہے اس پہ انفیکشنز ہو جائے گی، آپ کے بال جلدی گرنے شروع ہو جائیں گے، آپ کے ناخن خراب ہو جائیں گے. تو امیونٹی سے اور مختلف قسم کی انفیکشن سے فائٹ کرنے کے لیے بھی گٹ ہیلتھ بہت زیادہ اہم ہے. تو یہ تمام چیزیں پچھلے 30 سے 40 سال میں ڈسکور ہوئی ہیں کہ گٹ ہیلتھ جو ہے وہ صرف آپ کا فوڈ ایبزارب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جنرلی آپ کی صحت کو بہترین رکھنے کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے. جب آپ کے اندر یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو اس کا اثر آپ کے ہارٹ پہ، کڈنیز پہ، لنگز پہ اور باقی آرگنز پہ بھی پڑتا ہے اور آپ جنرلی صحت مند رہتے ہیں. گٹ ہیلتھ کو کیسے مینٹین کرنا ہے؟ ہماری باڈی کے اندر، ہماری گٹ کے اندر ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف بیکٹیریا رہتے ہیں. بلینز بھی نہیں، ملینز بھی نہیں، ٹریلینز آف بیکٹیریا رہتے ہیں جن کا ہماری باڈی سے ایک سمبائیوٹک ریلیشن شپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیکٹیریا ہماری گٹ کے اندر رہتے ہیں اور ان کو زندہ رہنے کے لیے ہماری گٹ کا انوائرمنٹ چاہیے. مگر سمبائیوٹک ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی زندہ رہنے کے لیے ان بیکٹیریا کا ہیلتھی رہنا اور تندرست رہنا ہمارے لیے ضروری ہے. ان بیکٹیریا کو کہا جاتا ہے مائکرو بایومز. تو یہ مائکرو بایومز آپ کی گٹ کے اندر رہتے ہیں اور یہ آپ کی گٹ کے اندر اتنی اچھی چیزیں پیدا کرتے ہیں کہ جس سے آپ صحت مند رہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان مائکرو بایومز کو کس طرح خوش رکھیں، ہم ان مائکرو بایومز کو کس طرح تندرست رکھیں. ویڈیو کے باقی حصے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے گٹ میں مائکرو بایومز کو تباہ کر دیتی ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو کھانے سے آپ کی گٹ کے مائکرو بایومز خوش رہیں گے، تندرست رہیں گے. جب یہ ٹھیک رہیں گے تو آپ بھی صحت مند رہیں گے. 3 چیزیں جو آپ کی گٹ مائکروبس کو تباہ کر دیں گی اور اس خوبصورت لیئر کو جو آپ کو صحت مند رکھ رہی ہے ڈسٹرائے کر دیں گی. پہلی چیز ہے اینٹی بایوٹکس. اگر آپ اینٹی بایوٹکس کا اننیسیسری یوز کر رہے ہیں، تھوڑی سی بھی آپ کو کھانسی، نزلہ، زکام ہوتا ہے، چیسٹ انفیکشن ہو جاتی ہے تو آپ بھاگتے ہو جاتے ہیں